کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں فلاح حاصل ہو رہی ہے تزکیے کی وجہ سے، جو کچھ تزکیہ ہم کرتے ہیں، یہ فلاح سے مراد کیا ہے؟ بہت پیارا سوال کیا جا آپ نے۔ فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو چیر کر کچھ نکالنا، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ فارمرز کی موومنٹ جو ہے ایجپٹ میں، فلاحین تحریک جو ہے وہ کون ہے؟ کسان اپنے ہل کی نوک سے زمین کو چیرتا ہے، دھرتی کو، اس میں سے پھر اس کے اندر جو نباتاتی صلاحیت ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انسان کا میں نے عرض کیا تھا کہ ڈوئل اس کا ایگزسٹنس ہے، میٹیریل ایگزسٹنس اور وہ جو اس کے اندر روح ہے۔ یہ میٹیریل ایگزسٹنس چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے۔ چنانچہ مجھے تو اپنشد کا ایک جملہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی آج کی ترجمانی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورۃ الحشر میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ پھر فاسق و فاجر ہیں۔ یہ کس سے غافل ہوتا ہے انسان؟ اپنے بدن کے تقاضوں سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا، جو بھی تقاضا ہوتا ہے پورا کرتا ہے۔ کھانے کو پیٹ مانگتا ہے، دیتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، چھوٹی سی پھنسی نکل آئے بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو بدن کے تقاضوں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ غافل نہیں، اس روح سے غافل ہوتا ہے۔ اسی کو اپنشد میں کہا گیا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، مین in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ وہ ریئل سیلف تو اندر ہے، اس کے گرد یہ لبادہ ہے جو کہ حیوانی وجود کا ہے۔ اس کو پھاڑ کر اس اصل اپنے وجود کو برآمد کرنا، اور پھر جب وہ پیدا نکلتا ہے زمین سے تو دو بتیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پودا بنے گا، وہ درخت شاندار جو ہے درخت بن سکتا ہے۔ جی تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے، مجھے جس طرح آپ نے اپنشد کا یہ جملہ بیان فرمایا، ایک کسی بہت بڑے مجسمہ ساز کا فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجسمہ تو پتھر کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، میں فاضل پتھر الگ کر دیتا ہوں۔ یہ مولانا روم کی مثنوی میں ہے۔ اچھا، مولانا روم کی مثنوی میں ہے، ٹھیک، صحیح بات۔ جی آپ کی بات رہے گی جاری۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پھر وہاں سے اصل میں یہ جو فلاح حاصل ہوتی ہے، اسی لیے قرآن سارے اوصاف بیان کر کے کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہوں گے کہ جو فلاح پا جائیں گے۔ اب وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک لفظ ہے نہیں جو اس پورے فینومینن کو جو ہے بیان کر سکے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے مادی وجود میں سے اپنی حقیقی روحانی وجود کو برآمد کرنا اور اسے پروان چڑھانا، یہ ہے در حقیقت انسان کی کامیابی کا راز۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ اب یہ کامیابی کا راز آپ نے بیان فرما دیا، اور اپنے تزکیہ وغیرہ تمام چیزیں، ایمانیات، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے نا؟ جیسے ہم اس کے پیرامیٹرز دو ہیں اہم۔ اچھا، ایک بندگی، اللہ کو پہچانا ہے، to bow down, prostrate before him, obey him، نمبر ایک۔ اس میں ساری احکام شریعت آ جائیں گے، سارے اخلاقیات آ جائیں گے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اس سے اوپر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی گواہی دو، اللہ کے دین کو قائم کرو، پوری زندگی جہاد بن جائے، جد و جہد ہو۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ ان دونوں کمپوننٹس کو جمع کیا جائے تو مرد مومن بنتا ہے، ورنہ صرف عبادت گزار، تہجد گزار، ذکر و اذکار کرنے والا اور شغل و جو ہے مراقبہ کرنے والا، یہ ایک یکرنگی شخصیت، یہ انسان مطلوب نہیں ہے۔ یعنی وہ پرستش کی طرف تو جاتی ہے بات، لیکن اطاعت کی جانب نہیں جا رہی۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں فارسی میں انہوں نے کہا ہے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، یہ نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بے شزا خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائیں بے نیازیہا، شہادت بر وجود خود سے خون دوست نہ خواہی۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست اولیاء وہ اپنی جانیں دے کر اور تیری شہادت دیں، تیری گواہی دیں، تیری توحید کی، تیری صفات کمال کی، تیرے دین کی،
تیرے عدل و انصاف کی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر گواہی دیں، چاہے گردن کٹوانی پڑ جائے۔ کردار کی سطح پر اب آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، بہت اقبال کا ذکر آپ کرتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میرا ہیرو بھی اقبال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت ہے فقط مستی احوال، ملا کی شریعت ہے فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ تو کردار مطلوب ہے، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مطلوبہ معیار ہے اور جو دین کو مطلوب ہے، وہ طے شدہ بات ہے کہ حتمی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تا قیامت آپ کا اسوہ مشعل راہ ہے۔ اطاعت کی طرف جاتی ہے بات بعض اوقات، اور بعض اوقات پرستش کی جانب چلی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی جو بنیاد ہے ہماری، یعنی جو ایک روحانی تعلق، وہ دین کو جو مطلوب فرد ہے اس کے اندر وہ روحانی تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو ایک تو قرآن مجید جو مجسم تفسیر ہے، اور جس کی تفسیر مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، جس طرح اتنے گہرے جائیں گے، اور ایک سیرت کا مطالعہ جس میں کہ ہمیں واقعتاً ایک گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ انسانی عواطف و جذبات بھی ہیں، میلانات بھی ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کے حصے سے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کہ دنیا میں رہو، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، میرا تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار؟ مالی ولی دنیا انما بصری کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے؟ پھر مثال اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے سائے میں، تو وہ چھوڑتا چلتا بلتا اپنی منزل لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ فوکس کر لیں کچھ باتیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسا آپ فرماتے ہیں، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عبادات وغیرہ کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے دین ہمارا، اور ہم عبادات ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ ایک چیز کا مجھے اضافہ کرنے دیا، آپ نے جو بات کہی تھی اس میں اضافہ کر دوں۔ جی، میں نے کہا پورے قرآن کی تفسیر مجسم حضور ہے، چنانچہ سورۃ العصر کی تفسیر مجسم بھی حضور ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، آپ جب اس عمر کو پہنچے ہیں، پھر غور و فکر کا مادہ پیدا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ انسان کا پہلا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ سوچئے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر شریف ہوئی ہے، اور یہ نفسیاتی میچورٹی کی عمر ہے ادھرو قرآن، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، تو حبب الیہ الخلا، اب خلوت گزینی ہے، غور و فکر۔ اور غار حرا میں جا کر کیا عبادت کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ابھی اسلام میں ابھی وہی تو آئی نہیں، نماز سے تو آپ واقف نہیں، آپ کو عیسائی اور یہودی تو تھے نہیں کہ ان کے طریقے عبادت پر۔ تو کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا، تحنس